اسلامی تہذیب اور روایات میں فیصلہ سازی کے لیے مشاورت کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور قبیلوں میں جرگہ میں فیصلہ کرنے کا رواج ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو بہت سے حساس معاملات میں جرگہ کے اندر فیصلہ کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اسلامی ہیرو ارطغرل غازی کے اوپر بننے والے ڈرامہ میں بھی آپ مختلف جرگوں کا انعقاد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ تو جرگہ کے مشاورتی نظام میں بھلے آپ سردار ہوں، لیکن آپ کوئی بھی فیصلہ تنہا نہیں کر سکتے۔ اور آج کی یہ ویڈیو 3 ایسے جرگہ کے بارے میں ہے جن کے اندر ارطغرل کو بری طرح شکست ہوئی، اور اس شکست کی وجہ سے ارطغرل کو بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ ارطغرل غازی کے دوسرے سیزن میں جب ارطغرل منگولوں کے چنگل سے نکل کر قبیلے واپس آتا ہے تو قبیلے والوں نے یہی مان لیا ہوتا ہے کہ ارطغرل مر گیا ہے، اور ایسے میں وہ سپاہیوں کا سپہ سالار دودرگہ قبیلے کے سردار کے بیٹے توتکین کو بنا دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ارطغرل قبیلے واپس پہنچتا ہے تو سپہ سالاری کا عہدہ واپس لینے کے لیے جرگہ کے انعقاد کا کہتا ہے۔ دراصل ارطغرل یہ فیصلہ منگولوں کے جنگی جنون کے پیش نظر میں کرتا ہے، اور ایسے میں ارطغرل یہ بھی دیکھتا ہے کہ توتکین ابھی نا تجربہ کار ہے۔ لیکن ارطغرل کا ایک ہاتھ بری طرح زخمی ہوتا ہے اور وہ تلوار پکڑنے سے بھی قاصر ہوتا ہے۔ لیکن ارطغرل یہ بات سب سے چھپاتا ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ لیکن حلیمہ سلطان غلطی کر جاتی ہے اور وہ یہ بات ہیما آنا کو بتا دیتی ہے۔ تو ایسے میں جرگہ کے اندر توتکین ارطغرل کے ہاتھ کو لے کر اس کی سپہ سالاری کے اوپر سوال اٹھا دیتا ہے۔ تو ایسے میں جب ہیما آنا ارطغرل کے خلاف یعنی توتکین کی سپہ سالاری کو برقرار رکھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتی ہیں تو یہ منظر ارطغرل کے لیے بہت ہی دکھ کا باعث بنتا ہے، اور یوں کئی قبیلے کے سرداران بھی ارطغرل کے مخالف ووٹ کر دیتے ہیں، جس کے بعد ارطغرل غصے سے باہر نکلتا ہے اور گھوڑا لے کر ویرانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یوں یہ جرگہ ارطغرل کو بہت زیادہ دکھی کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا۔ دوسرے سیزن میں ہی ارطغرل بازنطینی سرحد کا دورہ کرتا ہے، تو وہاں پر قائم ظلم کو دیکھ کر ارطغرل یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اس طرف ہی ہجرت کرنی چاہیے، اور ایسے میں واپسی میں ان کو ابن العربی ملتے ہیں تو وہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنا قبیلہ لے کر مغرب کی طرف ہجرت کر جاؤ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں یہی وہ زمینیں ہیں جہاں پر تمہارا مقصد پورا ہوگا۔ اور یوں ارطغرل واپس آ کر ایک جرگے میں بازنطینی سرحد کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو ایسے میں جرگہ کے اندر ووٹنگ کروائی جاتی ہے کہ ارطغرل کے مشورے کے اوپر کوئی جرگہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ تو ارطغرل کے اس مشورے کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، اور ارطغرل اور ارتک بے کے علاوہ کوئی بھی ان کے حق میں ووٹ نہیں دیتا، اور یوں اس جرگے سے ارطغرل کو بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہی ارطغرل فیصلہ کرتا ہے کہ اگر میں نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے سرداری حاصل کرنا ہوگی۔ اور پھر جب ارطغرل کا بھائی گندوگدو سردار منتخب ہونے کے لیے جرگہ بلواتا ہے تو ایسے میں وہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ تم نے میرے حق میں ووٹ دینا ہے، لیکن ارطغرل اس سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے مقابلے میں امیدوار ہوں گا۔ تو ایسے میں گندوگدو ارطغرل کو کہتا ہے کہ تم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ جرگے آپ کے اور شکار میرا، لیکن ارطغرل اس کو جواب دیتا ہے کہ اب سے شکار اور جرگے دونوں میرے ہوں گے۔ گندوگدو کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ارطغرل سرداری کی نشست جیت جائے گا، تو امیر سعد الدین کوپک ان حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ سونا گندوگدو کی طرف بھیجتا ہے، اور گندوگدو وہ سونا سرداروں اور سپاہیوں میں بانٹ دیتا ہے، اور اس بات کا ارطغرل کو جرگہ سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور یوں ارطغرل جرگہ کے اندر سرداری کی نشست ہار جاتا ہے۔ تو یہ جرگہ ارطغرل کو بہت زیادہ دکھ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد ارطغرل یہی فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں نے یہاں پر نہیں رہنا، تو جو بھی میرے ساتھ جانا چاہے میں یہ قبیلہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اور یوں ارطغرل اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قبیلہ چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔